نوجوان رہنما چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی جناب شہیر حیدر ملک سیالوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ آج جے یو آئی کے ذمہ دار موجود ہیں، آپ کی پارلیمنٹ میں سیٹیں ہیں، جماعت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں، آپ کی پارلیمنٹ میں سیٹیں ہیں، مجلس وحدت المسلمین کے ذمہ داران موجود ہیں، آپ کی پارلیمان میں سیٹ ہے۔ ہم ابھی سارے یہاں سے حلف اٹھا کے جائیں، مسئلے کا حل نکالنا ہے نا۔ جو ماضی میں ہو گیا، قراردادیں پیش کر لیں، ہم سب نے اپنے اکابر کا ذکر کر لیا، بہت اچھا ہو گیا۔ کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے سدباب کر لیا جائے۔ تو ہمیشہ کے لیے سدباب کرنا ہے تو جناب ہمیں بار بار آگے کہا جاتا ہے کہ سسٹم میں قادیانی گھس گئے، بیوروکریسی میں قادیانی گھس گئے، جوڈیشری میں قادیانی گھس گئے۔ تو بھائی اس کا کوئی حل ہوگا؟ پارلیمان میں ایک قرارداد لے کے آ جائیں کہ جناب اسپیکر، پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز۔ یہاں پہ ہماری این ڈی یو میں ایک لیفٹیننٹ جنرل جو کرسچن ہے، ہماری قوم کا فخر ہے کہ جب تک کوئی وہاں پر جا کے وار کورس نہیں کرتا وہ جنرل پروموٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری آرم فورسز میں سکھ آفیسرز بھی موجود ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان رانا بھگوان داس شاید فائز عیسیٰ سے لاکھ درجے بہتر ہوں گے۔ ہمیں فخر ہے اپنی مائنورٹیز پہ۔ جو دلت اور شودر کو اچھوت سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں، ہم نے ایک دلت کاسٹ کی خاتون ممبر قومی اسمبلی کو اسپیکر قومی اسمبلی اعزازی طور کے لیے بنایا۔ لیکن جناب اسپیکر، اب یہ قرارداد کا متن آ رہا ہے، یہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے، لیکن یہ لائن، لیکن جناب اسپیکر، there is a community which does not believes in the Constitution of Pakistan. And the one who does not believes in the Constitution of Pakistan, he can never ever be sincere with Pakistan. لہٰذا ایسی کمیونٹی کا کوئی بھی بندہ گزٹڈ پوسٹ پہ نہیں آ سکتا۔ اگلے دن آپ کی آرم فورسز، بیوروکریسی اور جوڈیشری میں قادیانیوں پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ اس کا سدباب اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا سر۔ آپ نے آئینی طور پہ ڈکیل ڈالنی ہے، اور یہ پارلیمان میں آج حلف اٹھا کے جائیں کہ آپ کی جماعت یہ قرارداد لائے گی۔ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے تمام پاکستان کے ایم این ایس کا گریبان پکڑیں گے اگر اس نے اس قرارداد کی حمایت نہ کی تو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے ساتھ بار بار کہا جاتا ہے انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے۔ کس کا پریشر آ رہا ہے؟ قادیانی کہاں پہ جا کے اسائلم لے رہے ہیں؟ 3 کنٹریز میں لے رہے ہیں، جرمنی میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں۔ سر ان تینوں ممالک میں کیا ہے؟ یہ کرسچن اورینٹڈ کنٹریز ہیں۔ روحانی خزائن میں سب سے زیادہ گستاخیاں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں۔ ہماری جتنی انٹرنیشنل تنظیمات کام کر رہی ہیں، آپ صرف ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کے لارڈز اور سینیٹرز کو دے دیں، اگلے دن وہ ڈیپورٹ کر کے لات مار کے انہیں پاکستان واپس بھیجیں گے۔ ان کا سر کے اوپر سوار ہو کے پاکستان کے خلاف سازشیں، 295C کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ 2 کام کرنے چاہیے، ہمیں کبھی بھی بڑے بڑے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسری چیز کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگ تو ایک کونسلر بھی نہیں رکھتے، لیکن گلگت بلتستان اسمبلی میں پچھلے سال ہم نے ختم نبوت کی آیت لکھوا دی، بغیر پارلیمان میں الیکٹ ہوئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام تو آپ ہم لوگوں سے کروا لیا کریں کہ ادھر ریلی نکال لو، ادھر دھرنا دے دو۔ آپ تو ہمارے اکابر ہیں، یہ بڑے کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ ہاں، پھر سینے ہم حاضر کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی آیا قادیانی، ابو بکر خدا بخش، سر کوئی تیار نہیں تھا پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ کیا جب ہم نے پریس کانفرنس کر کے اسے بے نقاب کیا کہ کتنے لوگوں کو سائبر کرائم کے کیسز سے، گستاخوں کو وہ بری کروا چکا ہے۔ وہ تو ایک سابق وفاقی وزیر اسے ڈی جی ایف آئی بنانے پہ تلا ہوا تھا، اگر وہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو۔ وہ خیر نہیں ہوا، لیکن کئی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قراردادیں ضروری ہیں، تب نہ کوئی قادیانی انفلوئنس کرے گا، نہ کسی کا سسر قادیانی آ کے انفلوئنس کرے گا آپ کے ملک کے نظام میں۔